آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از دا فائنل ڈیز آف دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ہارڈ ٹاپک ہے, بہت ایموشنل بھی ہے. ہم آج ان کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ سبحان اللہ صحابہ کے دلوں میں ان کی محبت کیسی تھی. جب مدینہ میں اللہ کے نبی داخل ہوئے تو تمام مدینہ والے باہر آ کے, مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں آ کے ان کا ویلکم کرنے آ گئے اور لوگ کھجوروں کے درختوں پہ چڑھ گئے. اور جب یہ آئے تو بے ساختہ ان کے منہ سے اشعار نکلنے شروع ہو گئے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع اللہ داع, کہ ہمارے اوپر ایک بدر چاند طلوع ہوا ہے, ہماری زندگیوں کے نقشے بدل رہے ہیں. من ثنیات الوداع, وداع کی وادی سے ہمارے اوپر ایک چاند داخل ہوا ہے. واجب الشکر علینا, ہم پہ واجب ہے کہ ہم شکر کریں اس بات کا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. ما داع اللہ داع, جو اللہ کو پکارتا ہے اس کو اللہ کو ہی پکارنا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم تمہیں کیا بتائیں ہماری قسمت کی باتیں, کہ ہم کتنے فارچونیٹ تھے کہ مدینہ تھا, قرآن نازل ہوتا تھا, اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. کین یو امیجن دس ایٹماسفیئر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود ہیں. کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, فوراً سے اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں, یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے, اور اللہ کے نبی ان کو جواب دیتے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ تھی پیار اور محبت. اور صحابہ کی زندگی وہ گھومتی ہی اللہ کے نبی کے گرد تھی. ان کے ماں باپ سے زیادہ افضل وہ تھے, ان کی اپنی جانوں سے زیادہ افضل وہ تھے, ان کی اولاد سے زیادہ افضل وہ تھے ان کے لیے. اور یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ جس طرح ہم اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں صحابہ کا بھی اس طرح کا پیار تھا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کا پیار کرتے تھے. خیر, رمضان میں اسلام کی ابتدا ہوئی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اسلام کی جو بگننگ ہے وہ رمضان میں ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. رمضان میں اسلام کی ابتدا ہو. اللہ کے نبی نے مکہ میں دعوت کا کام دینا شروع کیا. مکہ کے لوگوں نے ان کو تانے دیے, کہا یہ تو جادوگر ہے, یہ تو بولا ہو گیا, یہ تو جھوٹا ہے. یہ وہ شخص ہیں جب آتے تھے تو لوگ کہتے تھے مکہ کے یہی لوگ جاء صادق جاء الامین, یہ دیکھو آگے ہے سچا اور امین آ گیا ہے. اور جب ایک اللہ کی وحدانیت پہ اللہ کے نبی نے بات کی تو لوگ کہنے شروع کر کہ یہ جھوٹا ہے, یہ شاعر ہے, یہ مجنون ہے, ولیعاذ باللہ. تو نکال دیا. اللہ کے نبی بڑی امیدیں لے کے طائف گئے کہ وہاں کے لوگ مجھ پہ ایمان لائیں گے, ایکسیپٹ کریں گے دین کی دعوت کو. انہوں نے بھی اچھا رسپانس نہیں دیا بلکہ پتھر مار مار کے نکال دیا. تو مدینہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور مدینہ میں زندگی گزرتی گئی. ڈیز وینٹ اور رمضان آیا اور رمضان گیا اور رمضان آیا اور رمضان گیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا آخری رمضان تھا which was the 10th of Hijri, 10واں تھا مدینہ میں اللہ کے نبی کا رمضان. تو اللہ کے نبی نے رات کو سوئے اور خواب میں دیکھا کہ what you are seeking is in front of you, is ahead of you, کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے آگے ہے. so extend your اعتکاف. اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ وہ ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے اور ہر رمضان میں جبریل روزانہ آتے اور اللہ کے نبی ان کو قرآن سناتے اور وہ چلے جاتے. لیکن اس سال اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ ایکسٹینڈ یور اعتکاف, اعتکاف کو 10 دن کی بجائے 20 دن بڑھا دیجیے. اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, خواب میں دیکھا, اور میرا جو سر ہے وہ زمین پہ میں نے رکھا ہے تو میرے سر کے اوپر سے مڈ اور پانی کا مکسچر وہ ٹپک رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے 21ویں کی رات کو سجدہ کیا تو فجر کی نماز تھی اور مسجد نبی میں بارش ہو رہی تھی مدینہ میں. تو مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ پکی تو نہیں تھی, کھجوروں کی بنی ہوئی تھی, وہاں سے پانی ٹپک رہا تھا. اور اللہ کے نبی نے جہاں سجدہ کیا وہاں کچھ پانی تھا. جب سر اٹھایا تو وہ خواب پورا ہوا اور اللہ کے نبی کے ماتھے سے پانی ٹپک رہا تھا جو کہ مڈ سے ملا ہوا تھا. اور اللہ کے نبی نے 2 دفعہ قرآن سنایا جبریل علیہ السلام کو اس رمضان, which was the last رمضان. تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ why twice this year, اس سال 2 دفعہ کیوں, اور جاننے کہ ہی از
He has the most knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala's hints. ان کو اللہ کی شریعت, اللہ کی آیات, اللہ کی نشانیوں کا سب سے زیادہ علم ہے. So he in the heart of his heart he realized کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیونز کی طرف سے کنفرمیشن چاہ رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ اچھی طرح کمپلیٹ ہو جائے, اچھی طرح سے میسج کنوے کر دیا جائے. لیکن انبیاء کے دل سمندروں جیسے ہوتے ہیں, کسی کو نہیں بتایا. رمضان کا مہینہ چلا گیا, شوال کا مہینہ آیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل, اور یہ معاذ بن جبل کون ہے؟ ان لوگوں کی قسمت ہے, کیا کہنے سبحان اللہ. ان کو معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے کہا تھا انی احبک فی اللہ یا معاذ, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ معاذ ہے. معاذ بن جبل کو روانہ کیا یمن کے لیے, اور معاذ اپنے سواری پہ تھے اور اللہ کے نبی نے اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور مدینہ کے باہر تک چھوڑنے آئے اور کچھ نصیحتیں کی کہ تم نے لوگوں کو دعوت کس طرح دینی ہے, کن چیزوں کی طرف دینی ہے. توحید کی طرف بلانا ہے, اگر وہ توحید مان لے تو نماز کی طرف بلانا ہے, اور ڈیٹیلڈ باتیں کی. اور پھر جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی آؤٹسکٹس آگے پہنچے اور اللہ کے نبی ساتھ تھے, تو اللہ کے نے فرمایا کہ یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تیری اور میری ملاقات نہ ہو. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبقى معاذ, ان کے آنسو نکل پڑے, وہ رونے شروع ہو گئے کہ یہ چیز, ایک بات امیجن کریں آپ کا باپ آپ کو بولے کہ بیٹا شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہے, اس کے بعد ہماری شاید ملاقات کبھی نہ ہو پائے. انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ میں اپنے باپ کو آخری دفعہ مل رہا ہوں. اللہ کے نبی ان کے باپ جیسے نہیں تھے, بہت بڑے تھے. کتنی دفعہ صحابہ نے کہا فداک آبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پہ, ہم پہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, ہماری جانیں آپ پہ قربان. اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے نا وہ جانیں فدا کرنے والے تھے. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤدب کتنے ہیں, ایسے نہیں بولے کہ رسول اللہ خلاص دیکھیں آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں تو لیٹ می اسپینڈ لاسٹ ڈیز ود یو. نہیں, کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی کا حکم ہے, آئی ہیو ٹو لیو. اور اللہ کے نبی نے ان کو الوداع کیا. سو دس واز دا فرسٹ ہنٹ ٹو دا امہ کہ میری روانگی کا ٹائم قریب آنے والا ہے. شوال کا جب مہینہ گزرا, ذوالقعدہ کا مہینہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے صحابہ کو بھیجا, جتنے میسنجرز تھے, کہا کہ عربک پیننسلا میں پھیل جاؤ اور اعلان کرو کہ میں اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہوں. کیونکہ جان لیں کہ ابھی دین بہت پھیل گیا تھا. دا پیننسلا واز مسلمز, اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام تو قبول کیا تھا جنہوں نے, لیکن اللہ کے نبی کو آج تک دیکھا نہیں تھا. اینڈ دا ٹاک ان دا پیننسلا واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وقت ان کی باتیں اور ان کو, لیکن بہت سے لوگوں نے ملاقات نہیں کی تھی. سو دس واز دیئر چانس ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹو ڈو حج ود ہم. اور پھر روایات میں آتے ہیں کہ 100,000 سے زیادہ لوگ مدینہ میں اکٹھے ہو گئے, 1,00,000 لوگوں سے زیادہ مدینہ میں اکٹھے ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے ذوالقعدہ کے جو آخری 4 دن تھے, 4 دن ختم ہونے سے پہلے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی اور حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی سوار تھے تو ان کے سامنے لوگ ہی لوگ تھے, الی مد بصری, جہاں تک میں دیکھتا لوگ ہی لوگ تھے. بین یدی اللہ, یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے سامنے لوگ, ان کی دائیں طرف لوگ ہی لوگ, ان کے بائیں طرف لوگ ہی لوگ, اور ان کے پیچھے عوام الناس کا ایک ٹھاٹھا مارتا سمندر تھا. کہ جیسے محسوس یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو یہ تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے اکیلے ابو بکر کے ساتھ نکلے تھے, لوگ آپ کے پیار, آپ کے خون کے پیاسے تھے, اور اب آپ کی دعوت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈالی ہے اور لوگ دین میں آ گئے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے ہیں. اٹ از ایز اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی کے دل کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے میسج لوگوں تک پہنچ گیا ہے, تاکہ اللہ کے نبی کو ایک تسلی آ جائے کہ ہاں میرا دین کافی حد تک پھیل چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکہ, اور جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کھڑے ہوئے تو اپنی امت کو دوسری ہنٹ دی اور فرمایا خذوا مناسککم عنی, میرے سے حج کے مناسک سیکھ لو.
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اگلے سال اس جگہ ملاقات نہ ہو، مجھ سے حج سیکھ لو کس طرح کریں، ہو سکتا ہے ہم اس کے بعد پھر کبھی یہاں پہ اکٹھے نہ ہوں۔ اور صحابہ روئے، ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کے دن کم رہ گئے۔ ابو بکر روئے، عمر روئے، عثمان روئے اور باقی صحابہ روئے کہ یہ اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کبھی وہم و گمان میں امیجن نہیں کیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے بغیر زندگی بھی گزاریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور پھر اپنا خطبہ فرمایا، اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے آخری دفعہ تمام صحابہ 1,40,000 سے 45,000 کے بیچ میں صحابہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور خطبہ ڈیٹیل ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت تمام مسلمانوں پہ حرام ہے، کہ حرمت یوم ھذا، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اور آج اس شہر کی حرمت ہے اور اس جگہ کی حرمت ہے، جیسے یہ حج کا دن بڑا عظیم ہے، جیسے حج کا مہینہ بڑا عظیم ہے، اور جیسے حرمین شریفین حرمت والے ہیں، اسی طرح سے ہر مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت تمام مسلمانوں پہ حرام ہے۔ اور سبحان اللہ، آج ہم کس طرح سے کسی کی عزت اچھالتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری ایڈوائسز تھیں جن کے ساتھ ہم یہ حال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد ربا، سود میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اس کو قدم کے تلے رونتا ہوں، یہ ختم ہو گیا میری امت سے۔ آج کے بعد سپیریورٹی کاسٹ کی بیسس پہ، نسل کی بیسس پہ، رنگ کی بیسس پہ، سب آج کے بعد میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ کسی عربی کو عجمی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، سوائے اس کی جو تقوی پہ ہے۔ تقوی والے کو آج کے بعد عزت دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ ہے قرآن اور میری سنت، اور دوسری روایت میں آتا ہے قرآن اور میری لینیج، میرا اہل و بیت، اس کو مت چھوڑنا تم لوگ، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انہوں نے دیکھا، آسمانوں کی طرف، اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، میرے رب اللہ رب العالمین تم سے میرے بارے میں سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے یک زبان ہو کے فرمایا بلغت رسالہ یا رسول اللہ ونصحت الامہ وعدیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی۔ یا رسول اللہ، آپ نے دین کا کام کر دیا، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، آپ نے امت کو نصیحت کر دی، اور جس طرح جہاد کرنے کا حق تھا آپ نے اس طرح جہاد کیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کو دیکھ کے فرمایا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں نے یہ اپنا کام پہنچا دیا۔ اللہم فشہد انی قد بلغت، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر سبحان اللہ یہ آیات نازل ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنی نعمت کو آپ کے مکمل کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اسلام آپ کے لیے چوز کیا۔ عمر بن خطاب یہ آیات سن کے رونے شروع ہو گئے، and he said there is nothing but destruction after perfection، پرفیکشن کے بعد ڈسٹرکشن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے، کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور تقریباً سیم الفاظ ہی دہرائے اپنے، اور پھر قرآن کی آیات نازل جبریل لے کے آئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب کامیابی آ گئی اور فتح مل گئی آپ کو، اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فوج در فوج دین پہ داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ان اللہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے جبریل کو فرمایا کہ اے جبریل، it is as if Allah subhanahu wa ta'ala is giving me my own condolences، as if اللہ سبحانہ wa ta'ala فرما رہا ہے کہ اے محمد، آخرت کی راستے کا اور سفر کی تیاری پکڑ لیں۔ اور معدب جبریل کیا فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ کے لیے آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے آپ کے لیے آخرت اس دنیا سے۔ اور پھر
اللہ کے نبی واپس مدینہ آ گئے، محرم کا مہینہ گزرا اور سفر کا مہینہ آیا۔ سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے پاس تشریف لے گئے۔ جو آپ میں سے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، احد کی پہاڑی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ شہداء کی قبریں بھی ہیں، تو اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے اور کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب ان کے لیے ایکسٹینسو لمبی دعا مانگی اللہ کے نبی نے، تو صحابہ نے دعا سننے کے بعد کہا کہ یہ ایسے ہمیں لگا کہ جیسے اللہ کے نبی ان کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی الوداع کہہ رہے ہیں۔ So Rasulullah was giving hints after hints to his ummah کہ my time is near۔ اور پھر 28 سفر کی رات کو اللہ کے نبی نے ابو موہبہ کو بلایا۔ ابو موہبہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں بقی والوں کے پاس جاؤں اور ان کے لیے دعا کروں، تو اور میرے ساتھ چلو۔ اور اللہ کے نبی موہبہ کے ساتھ گئے اور بقی والوں کے لیے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، اگر آپ نے لائلٹی سیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اکثر رات کو اللہ کے نبی اٹھتے اور بستر سے اٹھتے رویدن رویدن، پاؤں کے بل چلتے کہ آواز نہ آئے، اور اپنے سینڈلز کو اٹھاتے اور گھر سے نکلتے رویدن رویدن، آرام سے سکون سے کہ اٹھ نہ جائے۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں اٹھی ہوتی تھی اور میرے خیال میں آیا کہ یہ اپنی کسی اور بیوی کے پاس نہ جا رہے، کیونکہ عورت میں یہ جیلسی ہوتی ہے۔ کہتی میں نے انہیں فالو کیا تو اللہ کے نبی بقی جایا کرتے تھے اور اپنے گزرے ہوئے صحابہ کے لیے دعائیں کیا کر رہے ہوتے تھے۔ یا جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا، اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے کعبہ چلے جاتے اپنے محبوب کے پاس۔ یہ ہے لائلٹی۔ ہم لوگ کس سے لائلٹی سیکھتے ہیں آج؟ موویز سے، ڈراموں سے؟ اگر ہم لائلٹی سیکھتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بقی والوں کو کہا السلام علیکم یا اہل المقابر، تم سب پہ سلامتی ہو، اقبل الفتن، فتنے کا دور آ گیا ہے، جو اندر ہیں قبروں کے وہ اوپر والوں سے بہتر ہیں۔ قطع اللیل مظلم، فتنے کس طرح آئیں گے؟ جیسے رات کے اندھیرے آتے ہیں۔ یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ انسان صبح مومن ہوگا تو رات کو کافر ہوگا، اور رات کو کافر ہوگا تو صبح، رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اس طرح سے فتنے آئیں گے میری امت میں۔ تو اللہ کی نگاہ کے جو نیچے ہیں، جو قبر میں جا چکے ہیں، وہ بہتر ہیں اوپر والوں سے، کیونکہ تم فتنوں سے بچ گئے ہو، اور جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ فتنوں کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور پھر ابو موہبہ کو بلایا کہ اے ابو موہبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آپشن دی کہ آپ اس دنیا میں جب تک چاہے رہیں، ہم اس دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کو دیں گے، اور قیامت تک رہیں، یا ہماری ملاقات کو پسند کر لیں۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی جواب دیتے، ابو موہبہ رونے شروع ہو گئے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ ہمیں چوز کر لیں، آپ پلیز ہمیں چوز کر لیں، اپنی امت کو دیکھیں فلرش کرتے ہوئے، ہمیں ہدایت کی نصیحتیں کریں، اپنی امت کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فاخترت لقاء اللہ، میں نے اللہ کی ملاقات کو چوز کر لیا ہے، میں نے اللہ کو چوز کر لیا تم سب کے اوپر۔ اور پھر اگلے دن اللہ کے نبی بقی گئے ایک جنازہ لے کے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو شدید بخار نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ 29ویں سفر کی رات تھی، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک یہودی عورت کے گھر اللہ کے نبی کی دعوت، تو اللہ کے نبی نے جب وہ کچھ کھایا اس کا لقمہ، تو اس میں زہر تھا، اس کا اثر بھی اللہ کے نبی کے جسم میں کچھ رہا، اور دو سے زیادہ افیکٹ نہیں ہوا، لیکن اس کی تکلیف اور اس کی اثر محسوس کرتے تھے۔ تو 29ویں سفر کی رات کو اللہ کے نبی جب گھر آئے تو شدید بخار نے جکڑ لیا، اور سبحان اللہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی بخار کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے امامہ کے اوپر بھی ہاتھ رکھا جاتا تو بخار کی تپش اور شدت محسوس ہوتی، کپڑوں کی لیئر کے اوپر سے بھی ان کی بخار کی شدت محسوس ہوتی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جتنے 2 لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اتنی مجھے ایک کو تکلیف ہوتی ہے۔ اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی مومن کو، مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی شدید تپش کی حالت میں اور بخار کی حالت میں تھے، لیکن سبحان اللہ
تھے کیسے؟ اپنی تمام ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے، باجماعت نماز کی امامت کرتے، اپنی تمام بیویوں کے روزانہ گھر جاتے، ان کو جو ضروریات تھی وہ پوری کرتے، مسلمانوں کے فیصلے کرتے، ان کے مسائل سنتے، ان کا جواب دیتے. یہ ان کی حالت تھی شدید تپش میں بھی. اور وہ بخار، یہ نہ سوچیں کہ ان کا بخار ہم میں جیسا بخار تھا. ابھی میں بتاؤں گا کہ ان کا بخار کس طرح تھا. تو اس طرح سے ان کے دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل کس دن کس سے گھر پہ ہوں گا، میں کل کس سے گھر میں ہوں گا. تو ان کی بیگمات سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ اپنی سب سے محبوب بیوی کے گھر جائیں. تو ان کا رسول اللہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ عائشہ کے گھر رہنا شروع کر دیں. تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے. اور بخاری کیفیت کیسی تھی؟ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب، یہ دونوں اللہ کے نبی کے چچا صاحب بھائی تھے، کزنس تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کو ہاتھوں سے اٹھایا اور اللہ کے نبی کی ٹانگیں زمین پہ گھسیٹ رہی تھیں، لائنز کریٹ کر رہی تھیں. اور اس حالت میں حضرت عائشہ کے گھر لے کے گئے کہ جب اللہ کے نبی کا سر بھی جھکا ہوا تھا سائڈ پہ، اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا سر اٹھا سکیں. یہ حالت تھی ان کی. پھر وینسڈے کا دن آیا. جب بدھ کا دن تھا تو اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو صحابہ ان کے گھر میں جمع ہو گئے. اور عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سب کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، جو کہ قرآن کی آیت بھی ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک الغفور الرحیم. اے اللہ، انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کیا میری قوم کے لوگوں نے، لیکن جو میری اطاعت کرے گا وہ مجھ سے ہے یا اللہ، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ تو بڑے غفور و رحیم ہیں، آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ عیسیٰ نے رب سے کہا، اور کیا فرمایا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ اگر آپ انہیں عذاب دینے چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں معاف کرنا چاہیں تو آپ بڑے حکمت والے ہیں اور عزیز ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایز فار می، اور میرے لیے جو دعا ہے، اللہ کے بھی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اتنی غم، تکلیف، پریشانی میں بھی امت کو نہیں بولا، حالانکہ ان کی بیویاں ہیں، ان کی اولاد ہے، صحابہ کے معاملات ہیں، لیکن ان کی ذہن میں فکر کیا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً سے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جب پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کیا چاہتے ہو، آپ کی کیا دعا ہے، واٹ از میکنگ یو کرائی. اور یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ کے نبی اتنا رونے شروع ہو گئے کہ ان کی داڑھی بھر گئی. تو جبریل آئے اور پوچھے یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا دعا ہے، حالانکہ ہی نوز بیسٹ کہ اللہ کے نبی کیا مانگنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، جا کے اللہ سے سوال کریں کہ اللہ میرے جاننے کے بعد میری امت کا کیا حال کرے گا. تو جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے آپ کی امت کے بارے میں. اللہ اکبر. یہ ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سنتوں کے ساتھ ہم کیا کھلواڑ کرتے ہیں، جن کی ایک ایک سنت کو ہم تار تار کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنے پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ آئی مس مائی بردرز، میں اپنے بھائیوں کو بڑا مس کرتا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آرنٹ وی یور برادرز؟ تو نے کہا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لے کے آئیں گے مجھ پہ. یہ میرے بھائی ہیں. حریص علیکم عنتم رؤوف الرحیم. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم پہ اتنے حریص ہیں کہ کسی طرح ہم سب جنت میں چلے جائیں. اللہ کے نبی کو امتیں دکھائی گئی تمام کی تمام. تو اللہ کے نبی کہا میری امت کدھر ہے؟ یہ کیا میری امت ہے جو بہت بڑی امت تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے. فانظر الافق، آپ اس ہوریزے کی طرف دیکھیں. فاذا هو سواد عظیم، اور ایک بڑا جمگھٹا تھا، ایک بڑا سمندر تھا. اور پھر جبریل نے کہا کہ آپ وہاں دیکھیں.
فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ، اور ایک بڑا سمندر تھا. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ امت ہے، یہ آپ کی امت ہے. پھر اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس کو بڑھائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 ہاتھ بھر کے جنت میں داخل ہو گئے، جن کا بغیر حساب کتاب کے وہ داخل ہوگا. عمر بن خطاب نے جب سنا تو کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم. اب ہمارا بچنے کے چانسز ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے پریشان فکر مند ہمارے بارے میں. اور ہمارا کیا رویہ ان کے ساتھ؟ ہم نے ان کی ایک ایک سنت کو چن چن کے پارا پار کرتے ہیں کہ کوئی بچ نہ پائے، کوئی چیز رہ نہ پائے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کی. اور پھر تھرسڈے کے دن آیا. اللہ کے نبی کچھ بہتر محسوس کر رہے تھے. فجر کی نماز باجماعت پڑھائی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، اور عشاء کی نماز کا جب ٹائم آیا تو کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو گئے تکلیف اور بیماری کی وجہ سے. تو ان پہ پانی ڈالا گیا ان کی جسم پہ. تو جب ان کو ہوش آیا پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، لوگ تو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کھڑا ہونا چاہے تو پھر دوبارہ بے ہوشی میں گر گئے. اور پھر کچھ دیر بعد جب پانی ڈالا گیا تو ان کو ہوش آیا. تو پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصلیت الناس، کیا انہوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ تو اپنے امام کا، اپنے امیر کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے بغیر نماز نہیں پڑھ رہے. پھر کھڑے ہونے کے پھر بھی ہوش ہو گئے اور پھر پانی ڈالا گیا. جب ہوش آیا تو کیا اصلیت الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر فرمایا کہ مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولیں کہ وہ لوگوں پہ نماز پڑھائیں، کیونکہ ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو سکیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بولا کہ جاؤ آپ جا کے نماز پڑھاؤ. اور پھر جمعے کا دن آیا. اللہ کے نے حکم دیا کہ جاؤ 7 کنوؤں سے پانی بھر کے لاؤ میرے لیے. تو جب ان کنوؤں سے پانی بھر کے لایا گیا 7 بالٹیاں، تو وہ اللہ کے نبی پہ ڈالی گئی. اور یہ طب نبوی ہے کہ جب بخار اور شدید انسان کو اپنے پر پانی بہائے تو وہ افاقہ ہوتا ہے اور کچھ بہتر ہوتا ہے. تو جب ان پہ ڈالی گئی تو اللہ کے نبی نے اپنا امامہ باندھا، سر کو زور سے کپڑے سے باندھا اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے. اور راجح موقف یہی ہے، اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری دفعہ اپنے ممبر پہ اس دن بیٹھے تھے، جو ان کا ممبر مسجد نبوی میں آخری دفعہ یہ وہ ٹائم تھا جب وہ بیٹھے تھے. اور گئے اور اپنے آخری کچھ الفاظ بولے صحابہ کو اور کہا کہ لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پہ، نصرانیوں پہ. اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبر کو مسجد بنا لیا تھا. اے میرے صحابہ تم ایسا نہ کرنا، تم قبر پرستی نہ کرنا، میری قبر کو مسجد کبھی نہ بنانا. اور آج امت کا حال دیکھیں، جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں، جگہ جگہ مسجدوں کے اندر قبریں اور قبروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں. آخری نصیحت کر کے یہ گئے اور ہم نے کیا حال کیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج تک میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی پہ زیادتی کی ہو، کسی کو کوئی تانا دیا ہو تو مجھ سے آ کے بدلہ لے لے، قیامت کے دن میرے سے آ کے وہ سوال نہ کرے. آج مجھ سے بدلہ لے رہے ہو. تو ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 دینار دینے تھے. تو اللہ کے نبی نے فضل بنایا، عباس کو بولا کہ آپ ان کے 3 دینار دے دیجیے گا میری طرف سے. پھر ایک اور صحابی اٹھے، یا رسول اللہ جب آپ صف سیدھی کر رہے تھے تو میں کچھ آگے کھڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے ٹیپ کیا تھا، مجھے آپ نے مارا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ. اینڈ اٹ واز اے لائٹ ٹیپ. تو اللہ کے نبی نے اپنا جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا، کہا کہ آ جاؤ. تو آیا اور فوراً سے اللہ کے نبی کے پیٹ کا بوسہ لے لیا کہ رسول اللہ آپ کا تو میں بوسہ لینا چاہتا تھا کہ میرے مبارک، کہ میرے جو لپس ہیں وہ آپ کے مبارک بدن کو کس طرح چھو جائیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو آپشن دی تھی کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں جب تک چاہے رہے یا وہ اللہ کی ملاقات کو چوز کر لے. تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چوز کر لیا. سب صحابہ خوش تھے
کہ الحمدللہ اس بندے نے دنیا کی زندگی کو بجائے اللہ کی ملاقات کو چوز کیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رونے شروع ہو گئے. صحابہ پر کنفیوزڈ کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں, حالانکہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چوز کیا, کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میری ماں اور میرے باپ آپ پہ قربان جائیں. اللہ کے نبی کہا علی رسلک یا ابا بکر, علی رسلک یا ابا بکر, بیٹھ جاؤ اپنے قدموں پہ. اور پھر کہا کہ تمام دروازے آج کے بعد بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. جس بندے نے مسجد نبی میں داخل ہونا ہے وہ ابو بکر کے دروازے سے داخل ہوگا. اور پھر کہا کہ جس نے مجھ پہ آج تک احسان کیا ہے میں نے اس سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا, لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں آج تک ادا نہیں کر سکا. اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ ادا کرے گا. پھر فرمایا کہ اگر میں کوئی اپنا دوست, اپنا بیسٹ فرینڈ, اپنا خلیل چوز کرتا تو میں ابو بکر کو کرتا, لیکن میرا رب میرا دوست ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیا اور تشریف فرما گئے. سیٹرڈے کا دن آیا, ابو بکر صدیق مومنوں کو, صحابہ کو جماعت کرا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی ایک نماز میں کچھ بہتر انہوں نے محسوس کیا, تو وہ گھر سے اٹھے اور فضل بن عباس کو اور علی بن طالب کو بولا کہ مجھے لے چلے مسجد, کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور عائشہ کا حجرہ بالکل مسجد نبی سے اٹیچ تھا. تو وہ اللہ کے نبی کو اٹھا کے لے گئے. تو جب صحابہ نے اللہ کے نبی کی پریزنس اور ایک وقار محسوس کیا مسجد میں, تو ابو بکر صدیق پیچھے ہونے شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی آ کے لیڈ کریں. تو اللہ کے نبی نے اشارتاً سگنل کر کے فرمایا کہ آگے رہو, اور ابو بکر صدیق کے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے اور اشارتاً خود نماز پڑھی. ابو بکر صدیق نے ان کو فالو کیا اور فالو کرنے کے بعد سلام پھیرا اور اللہ کی نماز پڑھی اور پھر وہ گھر چلے گئے. جب سنڈے کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ ہمارے گھر میں کتنے دینار پڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ 7 دینار پڑے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کو صدقے میں دے دو. اور سنڈے کے دن اللہ کے نبی نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا, اور یہ کہنے کے بعد بے ہوش ہو گئے. بخار کی شدت, تپش اتنی زیادہ تھی. جب ہوش آیا تو پوچھا عائشہ تم نے کیا صدقہ کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ہم تو آپ کی خدمت میں مصروف تھے. انہوں نے کہا تمہیں میں نے کہا نہیں تم صدقہ کر دو جا کے. اور پھر بھی ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا کہ تو کہا کہ عائشہ تمہیں صدقہ کر دیے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ میں نے کر دیے. انہوں نے کہا الحمدللہ, میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ میں اللہ کے پاس اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا اور میرے گھر میں 7 دینار پڑے ہوتے. ہم لوگ ذرا اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں ہمارے گھر میں کیا کیا پڑا ہے. یہ رسول اللہ ہے, یہ امام الانبیاء ہیں, یہ سید الاولین والآخرین ہیں, یہ شافی محشر ہیں جن کے گھر میں 7 دینار تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس رات کو پڑوسی کے گھر سے تیل لے کے میں نے دیا جلایا. ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, ایبسلیوٹلی نتھنگ. میں نے پڑوسی کے گھر سے دیا لے کے اس رات کو جلایا اور اس کو لٹ کیا رات کو, کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا جلانے کو. اور پھر منڈے کا دن آیا, فجر کی نماز کا ٹائم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مسجد نبی ساتھ تھی تو ان کو محسوس ہوا کہ صحابہ سب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور جماعت کا ٹائم آ گیا. اور ابو بکر صدیق نے جماعت شروع کروائی. تو اللہ کے نبی نے جسم میں کچھ طاقت محسوس کی تو وہ ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور پردہ ہٹایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی کے اندر کھلتی تھی. تو جب پردہ ہٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کو دیکھا کہ وہ کندھے سے کندھے ملا کے, قدم سے قدم ملا کے اسٹریٹ لائن میں کھڑے ہوئے اور یونٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ دیکھ کے خوش ہوئے اینڈ اسمائل. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قریب تھا کہ نمازیں ہم سے ٹوٹ جائیں اور ہم نمازیں چھوڑ کے اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہمیں ایسے لگا جیسے کسی بادل والے دن سورج نکل آتا ہے تو مسجد نبوی ایسے روشن ہو گئی, اور یہ ہمارے لیے ایک فتنہ بنے کہ ہم نماز, ہمیں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے. یہ تھی محبت ان کے ساتھ اللہ کے نبی کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب کبھی گھر میں کچھ سیری ہوتی اور سوئی گر جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے مل رہی نہیں ہوتی تھی.
تو میں اللہ کے نبی کو بلاتی تو اپنا چہرہ مبارک میری طرف کرتے تو ان کے چہرے کے نور سے اور روشنی سے وہ سوئی چمکنا شروع کر دیتی اور میں اس کو اٹھا لیتا. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی طرف آخری نظر ایک جماعت کی صورت میں فرمائی کہ میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی الحمدللہ کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق آئے, یا رسول اللہ الحمدللہ آپ آج بہتر محسوس کر رہے ہیں, مجھے اجازت دیں کہ میں نے ان کی دوسری بیگم تھی جو کہ مدینہ سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے تھے سنہ میں, مجھے اجازت دیں میں ان کی طرف چلا جاؤں. انہوں نے کہا چلے جاؤ. مختلف صحابہ آئے, مختلف واقعات سوال پوچھے, جواب لیے, اجازت لی اور چلے گئے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی جو بے ہوش ہوئے وہ بہت زیادہ تپش کی حالت میں تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بکیٹ رکھی ہوئی تھی پانی کی, تو اللہ کے نبی اس پہ ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ بار بار پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات ان للموت لغمرات, کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, موت کی سختیاں ہیں اور موت کی پریشانیاں ہیں. ڈیتھ ہیز اٹس ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز. اور پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے پانی لے کے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات وان للموت لغمرات. اور یہ کرتے کرتے عائشہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی معوذتین پڑھی تھی اور سورہ فلق ناس پڑھ کے. اب فقہ عائشہ دیکھیں سبحان اللہ, وہ اپنے ہاتھ پہ دم نہیں کرتی تھی بلکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک اٹھاتی, ان پہ ہی دم کرتی اور ان کے ہاتھوں سے ان کے جسم کو پھیرتی. کہ اللہ کے نبی تو پڑھ نہیں سکتے, پڑھ تو میں سکتی ہوں لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ افضل ہیں اور بلیسڈ ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے. تو اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پھیرا جاتا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی گھر میں اور اللہ کے نبی کی شدت کو دیکھ کے پریشان ہوئی. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جب پریشانی میں دیکھا تو اپنے پاس بلایا اور پاس بلے تو کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے شروع ہو گئی, زاروں قطار رونے شروع ہو گئی. ایک ہوتا ہے نا کہ رونا, ایک ہوتا ہے بقاء شدیدہ, فبقاء بقاء شدیدہ, وہ زیادہ رونے شروع ہو گئے. تو پھر جب دیکھا کہ وہ پریشان ہے تو قریب بلایا اور پھر بھی بات کی تو وہ مسکرانے شروع ہو گئے اور اسمائل کرنا شروع ہو گئے. حضرت عائشہ نے کچھ عرصے بعد یہ پوچھا کہ اے فاطمہ تم نے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ اے فاطمہ بہت قریب ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے جانے کے وقت بہت قریب آ گیا. تو کہتی ہے میں رونے شروع ہو گئی کہ اب میرے بابا سے جدائی ہے. اور پھر جب مجھے بلایا تو کہا کہ تم سب سے پہلی ہوگی میرے خاندان میں جو مجھ سے آ کے ملو گی, اور کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو کہتی ہے میں اسمائل کرنے شروع ہو گئی اور ہنسنے شروع ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اس حالت میں عبداللہ بن ابا بکر جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے, ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے, وہ داخل ہوئے اللہ کے نبی کو پوچھنے کے لیے. تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے تو اس کی مسواک کی طرف نظر تھی اللہ کے نبی کے. تو حضرت عائشہ کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لینا چاہتے ہیں. تو نے رسول اللہ کو مسواک چاہیے؟ تو انہوں نے اشارتاً کہا جی. تو کہتی ہے میں نے اس سے مسواک لی اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا, کیونکہ اللہ کے نبی کے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی. میں نے اپنے دانتوں سے چبا کے اللہ کے نبی کے منہ میں اس مسواک کرنا شروع کیا. اور اللہ کے نبی مسواک کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہمیشہ صاف ستھرے خوشبودار رہتے. جب بھی گھر آتے سب سے پہلے کام کیا کرتے؟ مسواک کرتے. اپنی بستر کے تکیے کے پاس مسواک پڑی ہوتی. جب بھی رات کو ان کی آنکھ کھلتی تو وہ مسواک کرتے اور پھر سو جاتے, اور صبح اٹھتے تو سب سے پہلے کام مسواک کرتے. اب تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ٹائم ہے تو وہ اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا چاہتے تھے کہ میں بہترین صورت میں رب العالمین سے ملوں. اور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ وہ کرنے کے بعد میں نے اس کو اپنے منہ میں ڈالا اور یہ آخری دفعہ تھا جب اللہ کے نبی کا مبارک لعاب میرے ہونٹوں کو ٹچ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہلکا ہلکا بول رہے تھے. کہتی ہیں جب میں نے قریب ہو کے سنا تو وہ کہہ رہے تھے بل مع النبیین والصدیقین والشہداء, بل مع النبیین والصدیقین والشہداء,
however with the prophets, with the true people, and with the shuhada, with the martyrs. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کچھ سائڈ پہ گئیں، ایسا کہ جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ روایات میں آتے ہیں، ان کی اتھینٹسٹی میں کچھ کلام ہے، لیکن اس میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے موت فرشتے کے ساتھ اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات تو اس کو اجازت دیں، ورنہ اگر آپ ہمیں منع کر دیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ہر نبی کو سے پوچھا جاتا ہے اس کی موت سے پہلے. تو اللہ کے نبی نے جبریل کو دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کے نے فرمایا بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ، کہ the one who is the highest companion. تو حضرت عائشہ جب یہ سنا تو اچانک سے ان پہ رقیہ پڑھنے شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو شفا مل جائے. انہوں نے کہا عائشہ رقیہ نہ پڑھو، بلکہ صلی اللہ رفیق الاعلیٰ، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کمپینین شپ دے دے. اور اللہ کے نبی یہی بات کر رہے تھے اور ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر رہے تھے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ زمین پہ گر گیا. اینڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم died. امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اس کمرے میں خوشبو پھیل گئی. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ان پہ رقیہ کری تھی اور میرا ہاتھ ان کے سینے مبارک پہ تھا، اور ان کا سینہ چونکہ تپش گرمی میں تھا، اس کے سینہ کچھ میرے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو ان کی جو سینے کی خوشبو تھی وہ سالوں تک میرے ہاتھ میں رہی. جمعے آئے جمعے گئے، میں کھاتی بھی تھی، ہاتھ کو دھوتی بھی تھی، وضو بھی کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی جو خوشبو تھی وہ میرے ہاتھ میں آج تک ہے. اور ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے اللہ کے پاس سے تو کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اس کو آ کے کفن پہناتے ہیں جنت کے کفنوں میں سے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتے ہیں اس کو. خوشبو پھیل گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کی طرف پیغام بھجوایا کہ ان کو بلاؤ، اللہ کے نبی قد رسول اللہ مات، کہ اللہ کے نبی ہیز ڈائیڈ. گھر سے آواز آنے شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈائیڈ. حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد صاحب کو بلوایا، ابو عمر خطاب کو. تو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کمرے میں داخل ہوئے وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ تھے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بلکہ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ واہ کربا آباتا، کہ میرے باپ پہ اتنی مشکل، اتنی پریشانی. تو اللہ کے نبی کہتا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی پریشانی نہیں آئے گی، یہ آخری دن ہے تیرے باپ پہ پریشانی کا، آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئے گی. تو عمر بن خطاب جب داخل ہوئے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے پریشان ہوئے اور کہا واہ غشیا، واہ غشیا، سچ انکانشیسنس، سچ انکانشیسنس. تو جب باہر نکلے تو مغیرہ نے بولا، ولید مغیرہ نے، مطلب مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈائیڈ. تو کہتے ہیں کذب، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور وہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں وہ آ کے اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹیں گے. ایسا مت کو کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب تلوار نکالے کھڑے ہو گئے مسجد نبی میں، کیونکہ گھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ کنفیوز ہیں، کنفیوژن کا عالم تھا کہ یہ کیا ہوا. ابو بکر صدیق جب ان کو پتہ چلا تو وہ فوراً تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازہ کو دستک دی اور پھر انٹر ہوئے. اور اللہ کے نبی کے اوپر ایک کپڑا تھا، ان کے چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر، تو اس کپڑے کو ہٹایا اور ان کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا ومیتا یا صاحبی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ موت سے پہلے بھی خوبصورت ہیں اور موت کے بعد بھی خوبصورت ہیں. اور پھر دوبارہ ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر کہا واہ خلیلا، واہ خلیلا، واہ خلیلا، اے میرے دوست، اے میرے بہترین ساتھی. اور پھر جھکے اور ان کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا اور پھر کہا واہ صفیہ، واہ صفیہ، او یو چوزن ون.
اور پھر جھکے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر فرمایا وا رسولہ او مائی پروفٹ یو ہیو پاسڈ اوے. اور پھر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موت کا مزہ ایک دفعہ چکھانا تھا, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 دفعہ موت کو نازل نہیں کرے. اور پھر وہاں سے کھڑے ہوئے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے. وہاں دیکھا عمر بن خطاب کھڑے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسلک یا عمر بیٹھ جاؤ, اللہ رسلک یا عمر بیٹھو. عمر بن خطاب جوش اور جلال میں ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ لگے بھی چلے گئے ہیں. He couldn't accept the truth. تو ابو بکر صدیق مسجد کے سامنے گئے تو سب صحابہ کی جو اٹینشن تھی وہ ابو بکر کی طرف گئی, اور پھر کہا کہ آج تک جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہے وہو الذی لا یموت, وہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو اللہ کے رسول تھے جیسے پہلے رسول آئے, اگر وہ فوت ہو جائیں یا اس دنیا سے چلے جائیں تو تم کیا اپنے پیروں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے, اور میں نے پوچھا ابو بکر یہ کیا قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جیسے ایسے لگا جیسے میری ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور میں زمین پہ گر گیا, اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی اسپیچ ہی لاسٹ اسپیچ فار اے فیو ڈیز. علی بن ابی طالب he was lying, he couldn't stand up. اور مدینہ آنسو کا اور رونے کا ایک سمندر بن گیا, اور آیا کتابوں میں لکھا ہے المدینہ تتجد بالبکا, مدینہ رونے سے اور چیخنے چلانے سے ابل پڑا. اور وہ چیخنے چلانا وہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا, بلکہ آنسوؤں سے اور جو لوگوں کی سسکیوں سے. بوڑھے بچے عورتیں جوان ہر بندہ رو رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. ان کی زندگی کا مقصد ہی وہ تھے. صحابہ کا پیار میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. احد کے میدان میں جب مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا تو افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے, شہید کر دیے گئے. تو صحابہ نے ہار مانی کہ نبی اللہ چلے گئے. تو ایک صحابی روانہ ہوئے اور اٹھے, دیکھا ابو بکر خطاب صاحب بیٹھے ہیں, ان کا نام ہے انس بن نضر. دیکھو عمر بن خطاب بیٹھے, ان کا اے عمر تم بیٹھے ہوئے کیوں؟ تو ان کا تمہیں کیا پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ کہتے فما تريد بالحیات بعدہ یا عمر, اے عمر ان کے جانے کے بعد تمہیں اس دنیا سے کیا چاہیے؟ اٹھو لڑو, شہید ہوئے ہم بھی, اور ہم بھی اللہ کے نبی سے آگے ملے. اور انس بن نضر اسی میدان میں شہید ہو گئے. یہ تھا ان کا پیار محبت. طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور تیر چلا رہے ہیں, اور کہا اللہ کے نبی آپ بیٹھ جائیں. نحری دون نحرک, میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن, میری گردن تو کٹ جائے لیکن آپ ہی گردن کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ تھا ان کا پیار اللہ کے نبی کے لیے. سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض, اے لوگوں آج کے بعد تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. ایک صحابی تھے جن کی نیچرلی آواز اونچی تھی, وہ گھر بیٹھ گئے, وہ وہاں نکلنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ کہیں میری آواز اللہ کی نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور میرے تمام اعمال برباد نہ کر دیے جائیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں اس کے بعد عمر واز اے جائنٹ مین. عمر تھے کس طرح کے کہ جب وہ چلتے تھے لوگوں کے ساتھ تو لوگ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ عمر سواری پہ اور باقی پیدل ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے اس طرح بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا تھا کہ عمر دوبارہ بولو, مجھے تمہاری آواز نہیں آئی. سرگوشی میں بات کرتے تھے کہ میری آواز کہیں رسول اللہ سے اونچی نہ ہو جائے. جب ان کی زندگی میں اللہ کے نبی چلے گئے تو ان کی زندگی امیجن کریں کیا بن گئی ہوگی. ایک صحابی نے جب اللہ کے نبی کو جب دفنایا جاتا تھا تو ان کے دیکھا اللہ کے نبی کو, اور پھر کہا یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری آپ آنکھوں کی بصارت چھین لیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی نظر آخری جو پڑے وہ اللہ کے نبی پہ پڑے. اور اس کے بعد وہ صحابی اندھے ہو گئے.
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے انس بن مالک سے کہ اے انس کہتی ہے کہ اے انس تم لوگوں میں اتنی ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ مٹی کیسے ڈالی جسم پہ؟ How did you get this courage to put mud on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تھا ان کا پیار اور یہ محبت اللہ کے نبی سے. اور ہمارا سبحان اللہ کیا حال ہے. انہوں نے اتنا کچھ صحابہ نے لٹا دیا اپنا ہر چیز کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو. کچھ انصاری ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہا کہ ہمارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں, ان سے بولتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہماری بغات, ہماری فصلیں اچھی ہونے شروع ہو جائیں. تو جب آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مرحبا بالانصار, مرحبا بالانصار, آؤ انصار, آج تم جو سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا کیونکہ تمہاری قربانیاں اتنی ہیں. تو انصار حالانکہ دعا کیا کروانے آئے تھے کہ ہماری فصل اچھی ہو جائے. تو جب یہ بات سنی اللہ کے نبی کی, کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. فوراً سے دعا چینج کر دی کہ ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء الابناء الانصار, یا اللہ ان کو معاف کر دے, ان کی اولاد کو معاف کر دے, ان کی اولاد کو معاف کر دے, ان کی پڑوسیوں کو معاف کر دے, ولی جیران الانصار, اور ان کی بیویوں کو معاف کر دے. They changed their dua altogether, سبحان اللہ, کہ ہمیں ان کا ساتھ کس طرح مل جائے. یہ ہے سچی محبت. اور ہم لوگ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل کچھ نہیں ہے, ہماری زندگی کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب نہیں فرمایا, تو ہمیں آخرت میں ان کے ساتھ سے محروم نہ کرے. اور عرب they say beautiful thing, احزان قلبی لا تزول حتی ابشر بالقبول ورعا کتابی بالیمین وتقر عینی برسول. کہ the anxieties of my heart will persist until I am giving the glad tidings of acceptance. My book is in my right and my eyes on the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے بعد اس طرح گزارا کہ they made sure کہ ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کریں اور ہماری باقی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ اللہ کے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائیں, قیامت کے دن بھی حوض کوثر پہ ان سے ملاقات نصیب فرمائیں, اور ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے کیونکہ ان کا ساتھ سے بہتر کی اور کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے کیونکہ اس کی دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اللہم جمعنا مع النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الشفاعہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائے, ان کی شفاعت نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, we have reached so many subscribers thanks to you guys. آپ لوگوں کی کانسٹنٹ سپورٹ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز انٹرنیشنلی ڈفرنٹ ملکوں میں جاتے ہیں, لوگ وہاں سے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح کا امیزنگ کانٹینٹ پروڈیوس کرتے رہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سپورٹ us with your financial contributions by going to this account and donating there. Thank you so much and jazakumullah khair.